نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجنے کے بعد ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج ہم قصص الانبیاء کے سلسلہ وار اس مجالس اور گفتگو میں نمبر 2 ایپیسوڈ میں آج سیدنا آدم علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلی ایپیسوڈ میں قصص الانبیاء کی اہمیت، حکمت، ضرورت اور ان آیات کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کیے جانے کی اہمیت کو واقعاتی انداز سے، تعلیماتی انداز سے اور انتفاعی انداز سے جائزہ لیا، آج ہم اس کا آغاز ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام سے کر رہے ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام کا اللہ رب العزت کی بارگاہ سے نبی مرسل بنایا جانا اور آپ کی سب سے بڑی عظمت یہ کہ اللہ رب العزت نے آپ کی تخلیق اپنے دست قدرت سے کی اور آپ میں اپنی روح پھونکی اور پھر آپ سے اللہ رب العزت ہم کلام ہوا۔ ہم آج کی اس مجلس میں سیدنا آدم علیہ السلام کے اس واقعے کو مختلف جہتوں سے لینے کی اللہ کی توفیق سے کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے انشاءاللہ تعالی ہم تخلیق آدم کے حوالے سے گفتگو کریں گے، پھر فضیلت علم جو اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کو عطا کی اس کا ذکر کریں گے، اور پھر اس ابلیس ملعون جسے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے لعنت بھیجے جانے کے بعد، مردود قرار دیے جانے کے بعد خارج کر دیا گیا، اس کے کئی پہلوؤں پر ذکر کریں گے انشاءاللہ، اور پھر آدم علیہ السلام کا اور سیدہ حوا علیہ السلام کا جنت میں داخل ہونا اور داخل ہونے کی حکمتیں، اور پھر خلیفہ بنایا جانا اور زمین پر بھیجے جانے کے مختلف ڈائمنشنز اور اینگلز کا جائزہ لیں گے، اور اگر وقت کے دامن میں گنجائش ہوئی تو پھر ہم آخر میں حابیل اور قابیل کے واقعے سے چند نصیحتوں کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں سیدنا آدم علیہ السلام کا جب ذکر کیا، جیسا کہ ہم ذکر کر چکے کہ آدم علیہ السلام کا ذکر اللہ رب العزت نے 9 صورتوں میں کیا اور 25 مقامات پر مختلف آیتوں کی صورت میں یہ ذکر بار بار قرآن مجید میں آیا۔ اب اس آیت کریمہ جو ہم نے شروع میں تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔
اس میں اللہ رب العزت آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، یاد کیجئے کہ جب آپ کے رب نے ملائکہ کی مجلس سجا کر اور ملائکہ کو اپنی مجلس میں بارگاہ میں بلا کر ایک مشاورت میں شریک کیا، ایک ڈسکشن کے پروسیس میں انہیں شامل کیا۔ اب یہاں پر ایک بات غور طلب ہے کہ اللہ رب العزت نے الملائکہ اور للملائکہ کہا، اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں اللہ رب العزت نے خطاب جن سے ملائکہ سے نہیں کیا، بلکہ ایک مخصوص طبقے سے کیا، ایک ملائکہ کے مخصوص گروہ سے کیا اور ان کی ایک مخصوص کمیونٹی سے کیا اور انہیں بلا کر پھر خطاب فرمایا۔ اب یہاں پر جب ہم دیگر مفسرین کی تفاسیر کا جائزہ لیتے ہیں، جس میں امام طبری ہیں، امام قرطبی ہیں، امام رازی ہیں، امام آلوسی ہیں اور امام جلال الدین سیوطی ہیں، تو یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ یقیناً اس میں اللہ رب العزت کی حکمت یہ کار فرما ہوگی کہ وہ طبقہ فرشتوں کا جس نے کل سیدنا آدم علیہ السلام اور اولاد آدم اور بنی نوع انسانی کی خدمت پر مامور ہونا ہے، ان کی حفاظت پر مامور ہونا ہے، ان کی نگہبانی پر مامور ہونا ہے اور مدبرات امر میں مختلف حوالے سے مختلف ادوار میں اللہ رب العزت کے فرمان پر جا جا کر خدمت سر انجام دینی ہے، تو یہاں اللہ رب العزت نے بھی اسی طبقے کو فرشتوں میں سے بلایا اور انہیں شریک گفتگو کر دیا۔ اب یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ اے میرے فرشتوں کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، یا اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں کہ بنا رہا ہوں۔ یہاں وہ امر تھا کہ جس کا فیصلہ اللہ رب العزت کر چکا تھا، اب اس کا پروسیس شروع کر رہا تھا، اور اس تخلیق آدم کا ایوولوشنری پروسیس اور کیمیکل کمپوزیشن اور ان کی کریشن کا پروسیس شروع ہو رہا تھا، اور اللہ رب العزت فرشتوں کو بلا کر مشاورت میں اور اس گفتگو میں شریک کر رہا ہے، اور بلکہ انہیں اپنا اس ارادہ اور ڈیوائن پلان کے متعلق خبر دے رہا ہے۔ اب وہاں پر ایک نقطہ جو ہم تعلیماتی طور پر مطالعاتی طور پر اخذ کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ یہ اللہ رب العزت کی تعلیمات کا حصہ تھا کہ اللہ رب العزت کو تو اپنی شان میں اپنی ذات میں کسی مشاورت کی ضرورت نہیں، وہ تو بڑا بے نیاز ہے، وہ تو رب ہے، وہ تو مالک ہے۔ اب مالک ہو کر ان فرشتوں کو بلا رہا ہے اور اپنی اس ڈیوائن پلان میں اس کی معلومات دے کر شریک کر رہا ہے، اور یقیناً اللہ رب العزت کے علم میں یہ ہوگا کہ دوسری طرف فرشتوں کے ذہنوں میں بھی کچھ کوئریز چل رہی تھیں، کچھ اضطراب کی کیفیات پائی جاتی تھیں، اور یقیناً ہوں گی۔ تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو جیسے فرمایا، اے فرشتوں میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں اپنا نائب زمین کے لیے منتخب کروں اور بنا کر بھیج دوں۔ اب اس کی گواہی یہاں سے ملتی ہے کہ جیسے ہی اللہ رب العزت نے یہ فرمایا تو فرشتوں نے سپونٹینیسلی جواب دیا اور کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ فرشتوں نے انتظار نہیں کیا، اس پہ تعجب کا اظہار نہیں کیا، اس پہ کوئی اور سوال نہیں کیا، بلکہ سپونٹینیسلی اس کا رد اس صورت میں دیا کہ اے مولا تو کیا ایسی ذات کو، ایسی ہستی کو، ایسے شخص کو اپنا خلیفہ بنا کر
اپنا نائب بنا کر زمین پر بھیج رہا ہے؟ من یفسد فیہا ویسفک الدماء، جو فساد انگیزی کرے گا، جو خون ریزی کرے گا، جو ظلم کرے گا، جو استحصال کرے گا، جو خون بہائے گا۔ اب اس طرف فرشتوں نے جواب بھی دے دیا اور ساتھ ہی اللہ رب العزت کو آپشن کے طور پر اپنا آپ پیش کر دیا، اور ساتھ فرما مولا یہ تو جس انسان کو تو خلیفہ بنا رہا ہے ہمارے علم کے مطابق تو وہ یہ کرے گا، مگر فرمایا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، مولا ہم جو تیری بارگاہ میں بیٹھے ہیں تیری تسبیح و تحلیل بیان کر رہے ہیں، ہم تیری تقدیس کر رہے ہیں، تیری حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ اب خاموش سوال تھا فرشتوں کے لیے کی طرف سے کہ مولا کیا یہ ہم اس کے زیادہ اہل نہیں کہ ہمیں خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجا جائے؟ مگر یہاں پر ایک انطباقی اور انتفاعی اور تعلیماتی پہلو بھی اخذ ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت کی شان یہ ہے اور معلم کی شان یہ ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے معلمین کی، مربی کی، مرشد کی اور تربیت کی مسند پر بیٹھے جانے والے کی یہ شان یہ ہے کہ وہ اپنے ماتحت، اپنے طالب اور اپنے متعلم کی اندر پیدا ہونے والے سوالوں کو خود جان بھی لے، اس کا جواب خود سے دے۔ اب یہاں فرشتوں کا ادب تھا کہ وہ خاموش بیٹھے تھے، اپنی زبان پر نہ شکوہ کیا نہ بات کی، یہ سوالات پیدا ہو رہے تھے، جنم لے رہے تھے، مگر ادب کا تقاضا تھا، اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری کا تقاضا تھا۔ دوسری طرف آج اگر کوئی معلم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اس دور میں، اگر کوئی مرشد اور کوئی مربی اگر چاہتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی اس سنت سے فائدہ حاصل کر سکے، استفادہ کر سکے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ نگاہ میں یہ ساری چیزیں ملوز خاطر رکھنی چاہیے معلم کو کہ میرا متعلم اور میری تربیت میں رہنے والا، میری کفالت میں رہنے والا، مجھ سے پڑھنے والے کے ذہن میں سوال اس کی لب اور زبان پر نہ آئے مگر اس کا جواب پہلے معلم کی طرف سے دے دیا جائے۔ اب اس میں دو پہلوؤں کو مزید غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک تو فرشتوں کی توجہ آدم علیہ السلام اور تخلیق انسانی کے ان گوشوں پر گئی جن کا تعلق ان کی اس سابقہ معلومات پر تھا، اور وہ سابقہ معلومات جن کا ذکر کتب تفسیر میں کثرت کے ساتھ آیا، جن کا ہم ذکر کر سکے، جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس کا مطلب کہ خلیفہ اور نائب بنانے سے پہلے اللہ رب العزت زمین بنا چکا تھا، زمین کو پیدا کر چکا تھا، اور فرشتے اپنے علم میں یہ بات رکھتے تھے کہ ایک دور ایسا بھی گزرا ہے کہ ایک مخلوق، اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ وہ جنوں کے وہ طبقہ تھا جو زمین میں ایک دور گزار چکا تھا، جو ظلم کرتا رہا، جو استحصال کرتا رہا، جو فساد انگیزی کرتا رہا، جو خون ریزی کرتا رہا۔ ایک تو بات ذہن میں آتی ہے کہ فرشتوں کی نگاہ اس معلومات پر چلی گئی، وہ جو مختصر سا علم ان کے پاس تھا اس کی طرف چلی گئی اور انہوں نے اس کا ذکر کر دیا۔ اور دوسری بات یہ کہ جب اللہ رب العزت آدم علیہ السلام کی کریشن کر رہا تھا، تخلیق فرما رہا تھا، تو ان کے کانسٹیچوئنٹ ایلیمنٹس اور ان کے کمپوننٹس آف کریشن کی طرف نگاہ چلی گئی۔ اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق فرما رہا تھا تو جن جن اجزائے ترکیبی سے آپ کے جسد اقدس کو تخلیق فرمایا جا رہا تھا، تشکیل دیا جا رہا تھا، اس کا ذکر اللہ رب العزت نے خود کر دیا۔ ایک مقام پر جب فرمایا هو الذی خلقکم من تراب، کہ اللہ رب العزت نے انسان کو ڈسٹ سے، مٹی سے، تراب سے پیدا کیا، تو وہ نگاہ چلی گئی کہ اس مٹی کے اندر وہ جبلت اور وہ انگریڈینٹس، وہ کریکٹرسٹکس، وہ سیلینٹ فیچر ضرور ہوں گے جو مٹی اپنے اندر سموئے ہوئے ہوتی ہے، اپنے اندر رکھتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے جب فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا،
کہ وہ ذات وہ ہے کہ جس نے اس بشر کو پانی سے پیدا کیا، تو وہاں اس پانی کے اندر اس کی جبلت میں جو کریکٹرسٹکس موجود ہیں تو یقیناً فرشتوں کی نگاہ ان کی طرف بھی گئی ہوگی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا هو الذی خلقکم من طین، کہ ہم نے تمہیں اس طین سے، اس کلے سے پیدا کیا۔ تو یقیناً جو کلے کے اندر موجود جو چھپی ہوئی خصلتیں ہیں، خوبیاں ہیں، اس کے اندر سیلینٹ فیچرز ہیں، تو پھر فرشتوں کی نگاہ ان کی طرف بھی چلی گئی ہوگی، ان کانسٹیٹیوئنٹ ایلیمنٹس بھی ان کی نگاہ کے سامنے ہوں گے جو آدم علیہ السلام کے باڈیلی سٹرکچر کا حصہ بن رہے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا انا خلقناہم من طین لازب، پھر فرمایا کہ ہم نے ایبزاربیبل کلے سے انسان کو تخلیق فرمایا۔ اب یہاں پر طیب لازب سے مراد کہ وہ گاڑی مٹی ہے کہ جس میں پانی ایبزارب ہو چکا ہو، اس کا گاڑھا پن بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو اس گاڑھے پن کی جو خصلتیں ہیں، خوبیاں ہیں، سیلینٹ فیچرز ہیں، وہ بھی یقیناً فرشتوں کی نگاہ میں ہوں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، کہ ہم نے انسان کو کہ صلصال سے پیدا کیا، خشک مٹی ہے جو اپنی خشکی کی وجہ سے جو بجتی ہے، جو شور کرتی ہے، وہ اویلا کرتی ہے، جس میں سے آواز آتی ہے، خود نمائی کا احساس ہوتا ہے، اپنے وجود کا احساس ہوتا ہے۔ تو ان خصلتوں کی طرف بھی فرشتوں کی نگاہ ضرور گئی ہوگی۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا من حماء مسنون، اور فرمایا وہ مٹی جس کو تپش دی گئی ہو، جس کو حرارت دی گئی ہو، جس پر دھوپ نے اپنے اثرات مرتب کیے ہوں، اور جو فزیکلی اینڈ کیمیکلی آلٹرڈ مڈ کی شکل اختیار کر گئی ہو، تو پھر اس کا اشارہ کیا تو اس کے اندر موجود خصلتوں کی طرف بھی پھر ان کی نگاہ ضرور گئی ہوگی۔ پھر فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار، اور پھر اس بجنے والی مٹی کی طرف بھی توجہ دلائی۔ پھر فرشتوں نے یقیناً اس کی طرف بھی غور کیا ہوگا۔ اب ہم جب ان تمام چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں اور اس کو منتج کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا تعلیماتی اور انتفاعی اور انطباقی اور اطلاقی پہلو یہ بنتا ہے کہ فرشتوں نے تو بیسیکلی جب اس تراب کی طرف دیکھا ہوگا تو انسان کی جبلت میں، اس کی سرشت میں، اس کے کریکٹرسٹکس میں، اس کی سوچ میں، اس کی طبیعت میں، اس کے مزاج میں، اس کی شخصیت میں چھپی ہوئی گراوٹ کو دیکھا ہوگا۔ اور پھر جب صلصال کی طرف تو انسان کے اندر اظہار کی طبیعت، خود نمائی کی طبیعت، شور شرابہ کرنے کی طرف توجہ ضرور گئی ہوگی۔ اور پھر جب حماء مسنون کی بات سنی ہوگی تو ان کی نگاہ انسان کی طبیعت کے اندر چھپی ہوئی وہ رذائل اور وہ گراوٹ اور وہ ناپسندیدہ خصلتیں، وہ طبیعتیں، وہ مزاج، وہ بھی دیکھے ہوں گے۔ اور اب یہ دیکھ کر فرشتے تو بول پڑے کہ اے مولا، اس خلیفہ کو بنانے سے بہتر یہ ہے کہ ہم جو تیری تسبیح اور تحلیل کر رہے ہیں، ہم شاید اس سے بہتر ہیں کہ ہمیں خلیفہ بنایا جا سکے۔ اب اللہ رب العزت کے الفاظ سنیے۔ فرمایا اب اللہ رب العزت نے یہاں کلیتاً اس حقیقت کا رد نہیں کیا، یہ نہیں فرمایا کہ فرشتوں یہ جو تم بات کر رہے ہو یہ غلط ہے، نہیں، اس کو سن لیا، مگر آگے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، میری بصیرت اور میرا علم وہ کچھ دیکھ رہا ہے جو نہ تمہاری فراست اور بصیرت، تمہارا علم نہ دیکھ سکتا ہے، نہ اس تک پہنچ سکتا ہے۔ اب اس کے بعد ہم سیدنا آدم علیہ السلام کے دوسرے اہم واقعے کی طرف چلتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس واقعے کے بعد پھر فرمایا سیدنا آدم علیہ السلام کو کہ اس ذکر کے بعد اور اس گفتگو کے بعد پھر اللہ رب العزت نے چاہا کہ میں آدم علیہ السلام کی عظمت کو بھی ثابت کر سکوں، ان کے اندر اس جلائے جانے والے اس چراغ نبوت کا بھی اظہار کر سکوں، اور ان خصلتوں، ان خوبیوں کا، ان ایٹریبیوٹس کا، ان سیلینٹ فیچرز کا
جو ان کی نبوت اور رسالت کے اندر اپنے نور کے ذریعے سے پوشیدہ کر کے رکھی ہیں ان کا بھی اظہار کر دوں۔ تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ معزز سامعین، اس مقام پر بھی تھوڑی دیر غور و خوض اللہ کی توفیق سے کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہاں اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کی فضیلت علمی کو ثابت کرنے کے لیے فرمایا کہ پھر ہم نے آدم کو ان اشیاء کے اسماء سکھا دیے، ان اشیاء کی خبر دے دی، ان اشیاء کا علم دے دیا۔ اب یہاں پر ذہن میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے علمہ کا لفظ کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے معلم خود اللہ رب العزت ہو گئے، اللہ رب العزت کی ذات ہو گئی اور آدم علیہ السلام کو خود سکھا دیا۔ اب یہاں پر جب ہم مفسرین کے ہاں جاتے ہیں، ان میں سے امام طبری، امام بغوی، ابن کثیر اور امام سیوطی، امام آلوسی اور دیگر مفسرین کی تفسیر کا جائزہ لیتے ہیں تو یہاں سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو ان تمام اشیاء کا علم ایک ہی مجلس میں سکھا دیا، بتا دیا، ذہن نشین کرا دیا، ان کی تربیت سے گزار دیا اور ان کے ذہن میں جما دیا اور راسخ کر دیا۔ وہ علم جو رہتی دنیا تک آنے والا تھا، وہ زبانیں جو آدم علیہ السلام کی قوم ہر دور میں بولنے والی تھی، پھر عالم نباتات کا علم بھی عطا کر دیا، عالم جمادات کا علم بھی عطا کر دیا، عالم حیوانات کا علم بھی عطا کر دیا، پھر عالم انس و جن کا بھی علم عطا کر دیا، اور پھر جب عالم انس کی بات کی تو پھر ان انسانوں کی شکل بھی اللہ رب العزت مفسرین کے مطابق انسانوں کی شکل دکھائی بھی گئی، ڈیمانسٹریٹ کی گئی، تو اللہ رب العزت نے ان کی تصویر ان کے سامنے ڈیمانسٹریٹ کر دی اور آدم علیہ السلام کو پکڑ کے سکھایا، اے میرے آدم پہچان لو کہ اس کو انسان کہتے ہیں۔ پھر عالم حیوانات کے نمائندے پیش کر دیے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ان میں سے چوپاہوں کو بھی آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا، پھر ان میں مختلف جانوروں کو پیش کیا گیا، پھر مختلف زمینوں کو پیش کیا گیا، سمندروں کو پیش کیا گیا، پہاڑوں کو پیش کیا گیا، عالم حیوانات میں پھر اونٹوں کو لایا گیا، بکریوں کو لایا گیا۔ یہاں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ہر وہ علم جو آدم علیہ السلام کی قوم میں اور بنی نوع انسانی میں پیدا ہونا تھا، اللہ رب العزت نے وہ بھی علم آدم میں شامل کر دیا، اس کی بھی پریکٹس کروا دی، ڈیمانسٹریشن کروا دی۔ ہر وہ شے جس نے وجود میں آنا تھا اور ہر وہ شے جس نے اپنے دور میں آنا تھا، اس کی خبر اور اس کی تعلیم اور اس کی انڈرسٹینڈنگ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو عطا کر دی۔ اب یہاں پر جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو تعلیم دے دی، اب اللہ رب العزت کا خوبصورت وہ انداز ہے، وہ تعلیم دینے کا الوہی انداز ہے کہ جب تیقن ہو گیا، اطمینان ہو گیا کہ آدم علیہ السلام کو وہ ساری اشیاء کا علم یاد ہو گیا، تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ثم عرضهم علی الملائکہ، اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان تمام اشیاء کو جن کی خبر اور جن کی تعلیمات اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پہلے سے دے دی تھیں، اب ان تمام اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب جب پیش کیا گیا تو پھر فرمایا کہ انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین۔ اب یہ اللہ رب العزت کا معزز سامعین کتنا خوبصورت انداز ہے، ان فرشتوں کی تعلیم کا، تربیت کا ایک لاجیکل انداز ہے، ایک سائنٹیفک انداز ہے، ایک ایڈوانسڈ انداز ہے کہ پہلے آدم علیہ السلام کو ان تمام اشیاء کا علم دے دیا اور پھر ڈیمانسٹریشن کے لیے ان کو ڈیمانسٹریٹ کر دیا، پریزنٹ کر دیا، اور پھر ملائکہ کو کہا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ان اشیاء کا علم اگر تمہیں ہے، ان کی خبر تمہیں ہے، ان کی معرفت تمہیں ہے، تو ان کے نام لے کر سناؤ۔ اب وہاں پر فرشتے
پھر اس کے بعد فرمانے لگے، عرض کرنے لگے کہ سبحانک لا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اور کہنے مولا ہمارا تو علم وہی ہے جو تو نے ہمیں عطا کیا، اور تیرے عطا کیے بغیر ہمارا کوئی علم نہیں۔ اب اسی وقت یہاں فرشتوں کی عظمت کا اظہار ہو رہا ہے۔ جو تعلیمات ہم یہاں سے اخذ کر رہے ہیں، ایک طرف فرشتوں کے ذہن میں سوال اٹھا، دوسری طرف اللہ رب العزت نے ان کے پوچھنے سے پہلے خود انہیں اپنی بارگاہ میں بلا کے اس کا جواب بھی عطا کر دیا، اور ان کی توجہ ان جہتوں کی طرف مبذول کی جو ان کے علم میں نہ تھی، جو ان کی معرفت میں نہ تھی، جو ان کے ادراک میں نہ تھی، جو ان کے ذہنوں میں نہ تھی۔ پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کی عظمت علم کو، فضیلت علم کو ثابت کر دیا، اور ان پر علمی فضیلت عطا فرمائی۔ یہ نبوی فضیلت تھی، یہ رسالت کی فضیلت تھی، یہ اللہ رب العزت کے اس نور ربانی کی جس کا چراغ سیدنا آدم علیہ السلام کے اندر جل رہا تھا، یہ اس کی فضیلت تھی، یہ اس کی شان تھی، یہ اس کی عظمت تھی۔ اور پھر فرمایا میرے فرشتوں اگر اس علم میں اپنے دعوے میں سچے ہو تو نام لے لو۔ اور فرشتوں کی عظمت دیکھیں، تعلیماتی پہلو یہ ہے کہ انہوں نے اسی وقت، کیونکہ اللہ کے مطیع تھے، فرما بردار تھے، خدا کی تربیت میں براہ راست رہتے تھے، اسی وقت عرض کر دیا اے مولا ہمیں اپنی کم آئیگی کا، لا علمی کا احساس ہو گیا، مولا ہمارا علم تو وہ ہے جو تو نے عطا کیا، اور تیری عطا کے بغیر کوئی علم نہیں۔ پھر اس کے بعد پھر آدم علیہ السلام سے خطاب فرمایا کہ انبئہم باسمائہم، اے میرے آدم اب اس طرح کریں کہ جو علم اور جو اشیاء کے نام جو آپ کو سکھائے ہیں اور جو پورا علم آپ کو دیا ہے، اب میرے آدم آ کر انہیں ڈیمانسٹریٹ کر دیں، ان کے سامنے پیش کر دیں، انہیں اس علم کا اظہار کر دیں۔ فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، پھر آدم علیہ السلام نے فرافر ان تمام اشیاء کے علم کو ڈیمانسٹریٹ کر دیا، بتاتے چلے گئے، سناتے چلے گئے، خبر دیتے چلے گئے، اور اپنی فہم اور فراست کے ساتھ اس علم کی تفصیل بھی بتاتے رہے، اس کی ضرورت بھی بتاتے رہے، اس کے آنے کا مقصد بھی بتاتے رہے، ان کی زبانوں کا تذکرہ بھی کرتے رہے، ان قوموں کا ذکر بھی کرتے رہے، ان کی اقسام اور نسلوں اور اجناس کا ذکر بھی کرتے رہے۔ یہاں سے جب فرشتوں نے عظمت آدم کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا، یہ در حقیقت عظمت نور الہی تھی، یہ عظمت نبوت تھی، عظمت رسالت تھی، عظمت آدمیت تھی، عظمت انسان تھی، جسے احسن التقویم کے مقام پر اللہ رب العزت نے فائز کیا۔ اب اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ یہاں پر ایک خوبصورت بات جو ہم انتفاعی پہلو میں، انطباقی اور تعلیمی پہلو میں لے سکتے ہیں، کہ یہاں ایک اللہ رب العزت نے آج جب ہم تعلیم، ایجوکیشن جب ہم کنوے کرتے ہیں، جب ہم انکلکیٹ کرتے ہیں، جب ہم پہنچاتے ہیں، تو آج ماڈرن اور سائنٹیفک اور لاجیکل انداز بتاتا ہے کہ علم اس وقت تک راسخ نہیں ہو سکتا جب تک اس علم کی ڈیمانسٹریشن نہ کرائی جائے، جب تک اس کا پریکٹیکل نہ ہو، جب تک اس کا اظہار نہ ہو، جب تک اس کی پریزنٹیشن نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت نے اس نظام کی ابتدا اپنی سنت سے فرما دی۔ سب سے پہلے اپنے آدم علیہ السلام کو پڑھایا، سکھایا، بتایا اور خبر دی اور معرفت دی۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کو کہا اب ڈیمانسٹریٹ کرو۔ پتہ یہ چلا آج کے دور میں وہ علم اس وقت تک انڈرسٹوڈ نہیں ہو سکتا، رجسٹر نہیں ہو سکتا جب تک اس کا ڈیمانسٹریشن نہ کی جائے، سنایا نہ جائے۔ کوئی تقریر سیکھے مگر اگر کر نہ سکے تو وہ سیکھنا نہیں ہوتا۔ اگر وہ فقہ سیکھے اور پھر اس پر ڈیمانسٹریٹ نہ کر سکے، فتوے کی مسند پر بیٹھ کر فتویٰ نہ دے سکے تو وہ علم مضبوط نہیں ہوتا۔ اگر کوئی سائنس سیکھے اور اس کا تجربہ نہ کر سکے تو وہ راسخ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی فزکس اور باٹنی کا علم سیکھے اور لیب میں جا کر پریکٹیکلی اس پہ عمل نہ کرے، ڈیمانسٹریٹ نہ کرے تو وہ کبھی اس پر پختگی نہیں آتی۔ اگر کوئی علوم اور فنون کتابوں میں پڑھتا رہے، اپنی تھیوری میں پڑھتا رہے اور کبھی اس کو عملی جامہ نہ پہنا سکے تو وہ علم کبھی نہیں ہو سکتا۔
تو آج ہمیں اللہ رب العزت نے سکھا دیا آدم علیہ السلام کی ڈیمانسٹریشن سے کہ اگر ہم اپنی اداروں میں، یونیورسٹیز میں، اپنی جامعات میں اگر اس علم کو راسخ کرنا چاہتے ہیں تو اسے ہمیں ڈیمانسٹریشن کے ذریعے سے، اپلیکیشن کے ذریعے سے اس کو اپلائی کر کے معاشرے میں اس علم کو حقیقت میں منتقل کرنا ہوگا۔ اب اس کے بعد اگلے مرحلے کی طرف جاتے ہیں۔ یہاں ایک وہ واقعہ ہے جو اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ساتھ ہوا، دوسرا وہ واقعہ ہے جو ابلیس کے ساتھ ہوا۔ وہ اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن میں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ کہ جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب میں آدم کو بنا چکوں گا اور اپنی روح اس میں منتقل کر دوں گا تو پھر فرمایا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو پھر اس آدم اور اس انسان کو پھر سجدہ تعظیمی کے لیے اللہ رب العزت کے حکم کی بجا آوری کے لیے سجدے میں چلے جانا۔ فسجد الملائکہ فرشتے، سارے فرشتے اللہ کے حکم کی تعمیل میں آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ تعظیمی میں گر گئے، مگر آگے فرمایا کہ فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ تو کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ کیوں نہ کیا؟ قرآن مجید نے جواب دے دیا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، اس نے تکبر کیا، اس نے رعونت کا اظہار کیا، اس نے اپنی عظمت کا اظہار کیا، اس نے اپنی افضلیت کا اظہار کیا اور وہ انکار کرنے والوں میں ہو گیا۔ اب یہاں ایک بڑی خوبصورت بات ہے جس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ جب اللہ رب العزت نے ابلیس کو، شیطان کو اپنی بارگاہ میں بلا کر استفسار کیا، اس سے پوچھا کہ قالا، فرمایا کیا بات ہے یا ابلیس، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین۔ اب فرمایا کہ اے ابلیس کیا بات ہوئی جب میں نے تمہیں حکم دیا اس مخلوق کو، اس آدم کو سجدہ کرنے کے لیے جسے میں نے اپنے دست قدرت سے خود بنایا تھا، اور تم نے انکار کر دیا؟ تو کیا بات ہے؟ کیا تکبر نے تمہیں روک دیا یا تم اپنے آپ کو، اپنی سوچ کو بلند سمجھنے لگ گئے؟ بات کیا تھی؟ اللہ اب اس ابلیس جواب دے رہا ہے قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ اے مولا میں اس آدم سے، تیرے اس بندے سے افضل ہوں۔ اس کی وجہ یہ کہ اسے مٹی سے بنایا ہے، کلے سے بنایا ہے، اور مجھے آگ سے بنایا ہے، فائر سے بنایا ہے۔ فرمایا انا خیر منہ، میں اس سے افضل ہوں۔ اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہاں اللہ رب العزت نے ایک خوبصورت انداز سے سوال کیا۔ یہ نہیں پوچھا کہ سوال کا انداز سوچئے کہ اے ابراہیم کیا بات ہے، تمہیں آدم سے کیا تکلیف تھی، کیا پرابلم تھا، کس طرح کا معاملہ تھا؟ نہیں، اس طرف ڈائریکٹ سوال کرنے سے کی بجائے یہ پوچھا کہ بھئی میں نے بنایا تھا اپنے ہاتھ سے، میں نے حکم دیا تھا اور تو نے سجدے سے انکار کر دیا، کیا بات ہے؟ یہاں ایک چیز سامنے آ گئی کہ اس ابلیس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ کی توحید کی نافرمانی نہیں کی، بلکہ اس نے رسالت کی نافرمانی کی۔ وہ منکر رسالت ہوا، منکر توحید نہ ہوا۔ وہ معاہد تھا، وہ تسبیح کرتا تھا، وہ تحلیل کرتا تھا، وہ اللہ اللہ کرتا تھا، خدا کو مانتا تھا۔ تو مسئلہ کہاں ہوا، تکلیف کہاں ہوئی؟ اللہ کی بارگاہ میں تو وہ ہزارہا، لاکھوں سال سے، کروڑوں سال سے وہ رہ رہا تھا، وہ معلم الملائکہ تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اب وہ نور نبوت اور رسالت کا چراغ اس کے دل میں جل رہا ہے، اس کے دامن میں چل رہا ہے، تکلیف اس کو خدا کے امر پر نہیں، تکلیف اس کو نبوت پر ہوئی۔ کہ پھر اللہ رب العزت نے جب اس کو بدبخت قرار دے دیا، اپنی بارگاہ سے رون دیا، اپنی بارگاہ سے مردود قرار دے دیا، نکال دیا، تو وہ فرشتے کو بالکل دھتکار دیا، مگر اللہ رب العزت نے ایک اور مہلت دی۔ اب سوال کیا کہ اے فرشتے کیا بات تھی، تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اللہ رب العزت کی عظمت دیکھیں، اللہ رب العزت کی بے نیازی دیکھیں، اس کی ربوبیت کی شان دیکھیں، اس کی لطافت کی شان دیکھیں کہ اس نے ایک موقع شاید ابلیس کو پھر دیا کہ اگر میں پوچھوں گا تو جیسے فرشتوں نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا، تائب ہو گئے، میری عظمت کی طرف آ گئے، اپنی عاجزی اور انکساری کا
اظہار کر دیا تو اگر ابلیس بھی کر گیا تو شاید میں اسے معاف کر دوں، مگر جب سوال کیا تو کہنے لگا انا خیر منہ، کہ میں اس سے افضل ہوں۔ اب یہ وہ بات ہے جس کا فیصلہ اللہ کی مخلوق نہیں بلکہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ جب اس نے خدائی فیصلہ اپنے ہاتھ میں لے لیا، تکلیف اسے نبوت کی تھی، رسالت کی تھی، تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہیں پھر ہمیشہ کے لیے بدبخت کر دیا گیا۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا قال انظرنی الی یوم یبعثون، کہ اے مولا تجھ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پھر مجھے مہلت دے تاکہ میں اس وقت تک تیرے بندوں کو ورغلاتا رہوں، میں ان کو راہ راست سے ہٹاتا رہوں، جب اس وقت تک جب وہ لوگ دوبارہ اپنی قبر سے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے اجازت دے دی۔ عظمت دیکھیں اللہ رب العزت کی، اس کو دھتکار رہا ہے، ملعون کہہ رہا ہے، مگر پھر اجازت بھی دے رہا ہے۔ فرمایا قال انک من المنظرین، جو تم نے اجازت دی تمہیں اجازت دے دی گئی۔ پھر شیطان کہنے لگا قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، یہ جو تو نے مجھے گمراہ کیا ہے تو پھر میں مولا پھر قیامت تک میں تیرے صراط مستقیم پہ چلنے والے بندوں کی راہ میں مورچے لگا کر بیٹھ جاؤں گا، ان کو گمراہ کروں گا اور کرتا رہوں گا، اور انہیں ہی کروں گا جو صراط مستقیم پہ چل رہے ہوں گے۔ پھر فرمایا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، پھر ان کے دائیں طرف سے آؤں گا، پھر بائیں طرف سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، سامنے سے آؤں گا، اور پھر ہر ممکن کوشش کروں گا کہ تیرے بندے کو قیامت تک میں ورغلاتا رہوں۔ اللہ رب العزت نے یہ بھی بڑے سن لیا، یہ بھی خدا کی شان ہے کہ مخالفت کر رہا ہے پھر خدا سن رہا ہے۔ پھر اللہ رب نے فرمایا اخرج منہا مذءوما مدحورا، پھر فرمایا دھتکارے ہوئے یہاں سے خارج ہو جاؤ، نکال دیا۔ اب آخر میں صرف ایک بات ہم عرض کر رہے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا اور سیدہ حوا علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا، یہ آخری نقطہ میں عرض کرنا چاہوں گا جو اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ میرے آدم، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جس بھی پھل کو چاہو کھاؤ، جس بھی درخت سے استفادہ کرنا چاہو کرو، لطف اندوز ہو، جنتوں کے سارے دروازے تو کھول دیے، مگر فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، سب کچھ مباح کر دیا، سب کچھ حلال کر دیا، ہر شے کی اجازت دے دی، مگر فرمایا صرف اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اب یہاں پہ حکمت کیا ہے؟ اور لوگ سمجھتے ہیں، میں اس سوال کا جواب عرض کرنا چاہوں گا کہ شاید پھر جب آپ نے اس درخت کے قریب گئے اور اس کا پھل کھا لیا تو اس کے سبب سے وہ آپ سے عصیان ہو گیا، وہ غلطی ہوئی، شاید اس غلطی کے سبب سے آپ کو زمین میں بھیج دیا گیا اور حبوط آدم کا واقعہ پیش آیا۔ نہیں، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ نہیں، وہاں پر اصل نقطہ کیا تھا؟ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا کو وہاں بھیجا تاکہ ان کی پریکٹس کروائی جائے، ان کا پریکٹیکل کروایا جائے۔ جو کچھ دنیا میں پیش آنے والا ہے، اللہ کی نعمتیں ہوں گی، حلال ہوں گی، مباح ہوں گی، اور اس کے ہوتے ہوئے کبھی اللہ رب العزت روزوں کے ذریعے سے روکے گا، کبھی نعمتیں دکھا کر کہے گا تم نہ کھاؤ، کبھی عطا کر کے کہے گا رک جاؤ، کبھی ساری نعمتیں حلال کرنے والا بھی خدا ہے، حرام فرمانے والا بھی خدا ہے۔ جو کچھ دنیا میں ہونا تھا، جو تکالیف آنی تھی، صبر ہونا تھا، پریشانی آنی تھی، جس شے کی ٹریننگ اللہ رب العزت نے دنیا میں کرنی تھی، اس سے پہلے اس کی ڈیمانسٹریشن اللہ تعالیٰ جنت میں کروا رہا تھا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں اللہ رب العزت نے جب فرمایا کہ یہاں پر آدم علیہ السلام کی کوئی خطا نہیں جس کے ذریعے زمین پر بھیجا گیا، بلکہ اللہ رب العزت نے فرما دیا فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کہ کوئی اور معاملہ نہ تھا، میرا آدم تو صرف بھول گیا، میرے عشق کی خاطر، میری محبت کی خاطر، اس جنت میں ہمیشگی کی خاطر، میری نورانیت، میری عرفانیت اور میری قربت میں ہمیشہ رہنے کے لیے اس شیطان کے ورغلانے کا شکار ہو کر
تھوڑی دیر کے لیے بھول گیا. مگر دوسری طرف اگر یہ سوال کوئی کرتا ہے کہ اس غلطی کے نتیجے میں جنت سے نکالا گیا، اس کا جواب یہ ہے کہ بھی اللہ رب العزت نے شروع میں فرما دیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. یہ نہیں فرمایا کہ انی جاعل فی الجنت خلیفہ، جنت کے لیے خلیفہ نہیں بنایا. یہ تو ڈیمانسٹریشن کے لیے پریکٹس سیشن تھا. اصل خلیفہ زمین کے لیے تھا، جو بنائے گئے، انسانیت کے لیے تھا، جو بھیجے گئے، آپ کی اولاد آدم سے لے کر بنی نوع انسانی کے لیے جو رشد و ہدایت کا سارا سما ہوا. یہ ان تعلیمات سے اگر ہم فائدہ اٹھائیں، ان سے سیکھتے چلے جائیں، پھر آدم علیہ السلام کی جمیع اولاد کی پھر ان کی زندگیوں سے تربیت حاصل کریں، تو اللہ رب العزت نے ہمیں سیکھنے، سمجھنے، عمل پیرا ہونے کے لیے قصص آدم علیہ السلام کی صورت میں عطا کیا. اللہ تعالیٰ اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.